اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ تھامنیل تو آپ نے دیکھ لیا جو میں نے لکھا، انسانی اعمال کا خالق کون۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور ان کی باتوں پر، علماء کرام کی باتوں پر مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لیکن ایک رخ جو میں نے دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ رخ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ میں نے جو مطالعہ کیا، جو تحقیق کی، اس کے ذریعے میں نے دیکھا کہ تمام حضرات نے جو اس پر بحث کی ہے وہ صرف ایک رخ یعنی خالق ہونے کے لحاظ سے کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اسی خالقیت کے لحاظ سے ہی بحث کی گئی ہے۔ اور کچھ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں سے شر کو نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ ادب کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ہم نے مجموعی طور پر دیکھنا ہے کہ مجموعی طور پر کیا چیز سامنے نظر آتی ہے اور وہ رخ کون سا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان اور کائنات سب کا خالق خدا ہے۔ مادی کائنات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کی فطرت مقرر کر دی، وہ اپنی فطرت سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ جو کچھ ان کا مقدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب عبادت ہی مقصد ٹھہرا تو عبادت مجبوری سے کی جائے گی یا رضا و رغبت سے کی جائے گی؟ یعنی اگر تو ہم اس میں تقدیر کے مسئلے کو لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہی ہوگا، تو اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ پھر تو سارے انسانوں کو ایک جیسا ہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، ایک جیسا ہی ان کو انعام ملنا چاہیے، ایک جیسی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ انعام اور سزا ملنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کو انعام دیا جا رہا ہے یا جس کو سزا دی جا رہی ہے، انعام حاصل کرنے میں بھی اس کی ذات کا حصہ ہو، اور اگر اسے سزا مل رہی ہے تو اس سزا ملنے میں بھی اس کی ذات کا حصہ ہو۔ اگر اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ جزا اور سزا کا حقدار نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ مجبور محض ہو جائے گا۔ مجبور محض کا حساب کیسا ہوگا؟ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کسی نہ کسی فعل کا سبب بنتی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی صفات فعل کا سبب بنتی ہیں تو انسان کا اس میں حصہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تھا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا اور کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے بھی گمراہ کرنے کے فعل کی نسبت اپنی ذات کی طرف لی۔ جب اس کی اپنی باری آئی تھی تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جہاں تک وہ خدا کے ذمہ لگا رہا تھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شیطان
کس طرح سے انسانوں کو ورگلاتا ہے۔ کیا شیطان میں اس قدر طاقت موجود ہے کہ وہ انسان کو ورگلا دے؟ ہمارے علماء کرام یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان نے خود اقرار کیا کہ میں تیرے خاص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر انسان میں ایسی طاقت موجود ہے کہ شیطان اس پر غلبہ پا نہیں سکتا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک جناب محترم نے ایک دلیل بیان کی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان صاحب نے دلیل یہ دی کہ انسان طاقتور ہے، آسن تقویم کے مقام پر ہے، اور ایک ہلکی تقویم جنات جو کہ انسان سے کم تر ہیں وہ اعلیٰ پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب وہ اعلیٰ پر غلبہ نہیں پا سکتے تو وہ کس طرح انسان کو داؤ لگاتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل دی، وہ دلیل مجھے تو کافی اچھی لگی، میں تو اس دل میں مطمئن ہوا، وہ دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ان صاحب نے کہا کہ جب انسان خود اپنے طور پر کسی چیز کی طرف جھکاؤ کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس کے اپنے ذہن میں، اس کے اپنے خیال میں، اس کے اپنے اندر سے کسی چیز کے لیے جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، تو وہ موقع ہوتا ہے شیطان کے لیے جب وہ حملہ آور ہوتا ہے اور اسے دلیلیں دے کر اسے گمراہ کر دیتا ہے، شر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر شر اس طرح سے پیدا ہوتا ہے تو بھلائی بھی اسی طرح سے پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ شر بھی انسانی فعل ہے اور بھلائی بھی انسانی فعل ہے۔ ہم احترام کے لیے، ادب کے لیے تو یہ بات مان سکتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر ہماری طرف سے ہے، لیکن پیدا ہونے میں دونوں ایک ہی کلیے سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر جب بھلائی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے تو وہ بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن بھلائی کون دیتا ہے؟ وہ ہمیں انبیاء کرام سے ملتی ہے، اللہ کے احکامات سے ملتی ہے۔ جب ہم کا رجحان ہوتا ہے، ہم ان سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کی طرف چلتا ہے اور ہم سے نیکیاں صدر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن مخالفت میں شر کے لیے شیطان موجود ہے۔ جب ہمارا جھکاؤ ذرا سا بھی ہوتا ہے تو وہ شیطان اور اس کا کنبہ، اس کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم میں وہ کمزوری جو میلان پیدا نہ ہو تو شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نیک لوگ کم ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے کم ہوتے ہیں، جبکہ برائیاں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، شر پیدا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود سے رجحان ظاہر کیا ہوتا ہے اور شیطان نے ایسے انداز سے ان پر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں خود ہی کر رہا ہوں، میری اپنی ہی یہ تخریج ہے، تو اس لیے وہ اس کو ہمیشہ سچ ہی سمجھتا ہے اور اس کو اپنا ہی فعل جو ہے وہ گردانتا ہے۔ یہ ایک اور رخ ہو گیا۔ اب جزا سزا والی بات بھی ہو گئی، تقدیر والی بات بھی ہو گئی، اور کس طرح سے شیطان اثر انداز ہوتا ہے وہ بات بھی ہو گئی۔ اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، اس میں طاقتیں ودیت کر دیں، اچھے کی بھی برے کی بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اسے شر بھی سمجھا دی اور خیر بھی سمجھا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی دی اور خیر اور شر بھی سمجھا دیا۔ تو اب عمل کو ہم کس طرح خدا کی طرف لے جائیں گے؟ اس میں عمل کرنے کی طاقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شر اور خیر سمجھا بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہاں یہ بات ضرور ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں اور میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں،
اور تم کو اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں تمہیں خیال ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں بے شک رازق خدا تعالیٰ کی ذات ہے، رزق وہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش تو کرنا پڑتی ہے. آپ کوشش کریں گے تو پھر ہی آپ کو رزق ملے گا. ایک بہت اچھی مثال مجھے یاد آئی، لیکن اگر میں بیان کرنے لگوں گا تو وہ جو نا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں مختصر طور پر چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت پر بچہ ہے چڑیا کا اور باز اس کو کھانا کھلا رہا ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے سمجھا جب اس بچے کا رزق اس کو باز لا کر دے رہا ہے جبکہ وہ بچہ خود اس باز کی خوراک ہے، تو میں نے بھی سارے کام چھوڑ دیے، میں بھی اب یہاں لیٹا ہوا ہوں. کئی دن گزرنے کے بعد جب اسے کچھ نہ ملا تو ایک اللہ تعالیٰ نے آدمی بھیجا جس نے اسے سمجھایا کہ تمہیں دو چیزیں تم نے دیکھی ہیں، ایک چڑیا کا بچہ دیکھا، ایک وہ باز دیکھا، تو تم چڑیا کا بچہ کیوں مانتے ہو؟ باز بنو، خود کماؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. بات صرف اتنی سی ہے. افعال اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی، قدرت دی ہے اور اس کو اچھائی برائی سمجھا دی ہوئی ہے. لہذا خالق اپنے اعمال کا خالق خود انسان ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے، بھلائی کی بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن ادب کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شر ہماری طرف سے ہے اور خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہے. معزز ناظرین سامعین، میں نے سارے رخ آپ کے سامنے رکھ دیے. ادب اپنی جگہ پر، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے، اسے پوچھ گچھ کرنی ہے، اور اس کا کچھ اختیار ہوگا تو پھر حساب کتاب ہوگا، اگر اختیار نہیں ہے تو حساب کتاب نہیں ہوگا. معزز ناظرین سامعین، میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے جو میری سمجھ میں آیا تھا، کچھ گوشے آپ کے سامنے شاید نہ ہوں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ میں نے آپ نے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.